ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں میرے دوستوں، اس سے اندازہ ہوگا اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت۔ اور میرے دوستوں خوب مانگو، اللہ سے خوب مانگو۔ آج جمعہ کی رات ہے نا؟ رات کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات ہے۔ بتاؤ آج رات کو مانگیں گے انشاءاللہ؟ میں رات کو مانگیں گے انشاءاللہ۔ جمعہ کی رات ہے، اچھا ٹھیک ہے، تہجد پڑھو۔ نہیں پڑھ سکتا بھائی، نہیں پڑھ سکتا، ایسے ہی آنکھ کھل گئی، اسی وقت بستر پہ لیتے لیتے مانگ۔ وہ خدا تو ایسا ہے، کہتا ہے کھڑے کھڑے مانگ تو بھی معاف کروں گا، بیٹھے بیٹھے مانگ تو بھی معاف کروں گا، لیتے لیتے مانگ تو بھی معاف کروں گا، رو کے مانگ تو بھی معاف کروں گا، رونے کی صورت بنا تو بھی معاف کروں گا۔ اللہ کہتا میری طرف ہنس لے، اس وقت بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ اللہ تو بڑا پیارا، کہتا تو ہنستا ہوا میری طرف ایک مرتبہ دیکھ تو صحیح، پھر دیکھ میں بھی کیسے ہنستا ہوں تیری طرف دیکھ کر اور کیسے تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ لیکن میرے دوستوں مانگنے کی عادت ڈالو۔ کس سے مانگنے کی عادت ڈالو؟ اللہ سے۔ میرے دوستوں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ کتنا بڑا قصور ہے، کتنا بڑا قصور ہے میرے دوستوں۔ پوری دنیا کے سامنے فریاد کرتے ہیں لیکن مصلی بچھا کر اس کے سامنے فریاد نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ کا دل کام جائے گا۔ کیسا عجیب و غریب واقعہ، کیسا عجیب و غریب واقعہ۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، بھائی زمانہ کن کا ہے حضرت؟ میں جلدی جلدی بتا دوں، سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں۔ حضرت عمر کا دربار تو بڑا اونچا دربار تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں بیٹھے اور دوسرے لوگ بھی، کافی مجمع جمع ہے۔ دور سے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے روتے روتے۔ دور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی روتا روتا آ رہا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ، جیسے دودھ پیتا بچہ ہوتا نا، دودھ پیتا بچہ، لیکن بہت کالا کلوٹا بچہ۔ بھائی بچہ کیسا؟ بالکل کالا کلوٹا بچہ۔ وہ آدمی روتا روتا آ رہا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانتے تھے، ان کے دوست تھے، اور دوست میں تو مذاق ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی دوست میں تو مذاق، اس میں کوئی گناہ؟ تو حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ جب وہ دیہاتی آئے اور روتے روتے آئے اور ہاتھ میں کیا تھا؟ بچہ، کالا کلوٹا بچہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے بھائی ہاں، لیکن یہ تیرا بچہ کالا کالا کوے کی طرح کیوں نظر آتا؟ کہا تیرا یہ بچہ چھوٹا چھوٹا کالا کالا کوے کی طرح کیوں نظر آتا؟ تو وہ آدمی تو پہلے ہی سے رو رہا تھا اور رونے لگا، کہنے لگا ارے عمر امیر المؤمنین، حضرت عمر تو امیر المؤمنین تھے۔ کہا عمر امیر المؤمنین، ان کا واقعہ سنو گے نا تم بھی حیران ہو جاؤ گے۔ وہ دیہاتی نے کہا کہ یہ بچہ کالا کالا جو نظر آتا نا تم کو کوے کی طرح، اس کا واقعہ سنو گے نا تو تمہاری عقل بھی حیران ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاتھی بھی ہاں؟ کہا کہ بتاؤ کیا کیا واقعہ؟ اب سارے لوگ بیٹھے، وہ آدمی رو رہا، روتے روتے اس نے کہا آج سے اس نے عجیب و غریب بات کہی، کہا کہ میں مدینے میں فلاں جگہ کا رہنے والا۔ حضرت عمر نے کہا میں جانتا ہوں، بہت پہلے تیری ملاقات ہوئی ہے، تم مدینے کے فلاں جگہ کا رہے۔ کہا میں فلاں جگہ کا رہنے والا۔ کہا کہ مجھے سفر پر جانا تھا، اس لیے کہ ہمارے گھر میں کھانے کا بڑا مسئلہ تھا، بڑا پرابلم تھا، تو میں نے سوچا کہ میں سفر پر جاؤں اور کچھ دور جا کے کما دھما کے آ جاؤں، تو مجھے سفر پر جانا تھا۔ میں نے ارادہ کیا سفر کا، تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا، وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ جب مجھے سفر پر جانا تھا تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو میں نے کہا سفر پر جاتا ہوں اور فلاں جگہ جاتا ہوں اور خوب کماؤں گا دھماؤں گا اور آؤں گا تاکہ پھر آگے والی جو زندگی ہے میری بھی اچھی گزرے، تیری بھی۔ تو بیوی نے کہا مت جاؤ، اس لیے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، اب مت جاؤ، میں تو پریگننٹ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے، تم چلے جاؤ گے پھر یہ بچے کی ولادت ہوگی، کون دیکھے گا، کون سنبھالے گا؟ تو وہ دیہاتی کہتا ہے کہ اس وقت میری زبان سے نکلا کہ مجھے جانے دے، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو اللہ کرے گا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو، یہ سننا کیا تھا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو اللہ کرے گا، باقی مجھے جانے دے۔ بیوی بھی مان گئی، کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، چلے گئے۔ بیوی نے بھی کہا کہ بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ۔ وہ جو آئے دیہاتی وہ کہتے میں چلا گیا، کہتے میں گیا اور کمایا دھمایا، کہا پورے 8 مہینے کے بعد واپس آئے۔ کتنے مہینے کے بعد واپس آئے؟ وہ دیہاتی حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ میں 8 مہینے کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ میرا گھر میں تالا لگا ہوا ہے، یعنی میرے گھر میں کوئی ہے نہیں۔ تو کہتے میں حیران ہو گیا کہ 8-9 مہینے کے بعد میں واپس گھر میں آیا تو میری بیوی نہیں، حالانکہ میری بیوی تو کیسی تھی؟ پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اس کو تو بچہ ہونے والا تھا، تو میری بیوی بھی نظر نہیں آتی اور بچہ ہوا نہیں ہوا وہ بھی کچھ پتا نہیں چلتا اور تالا لگا ہوا۔ تو وہ آدمی کہتا میں دروازے کے اوپر تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، پھر میں نے ادھر ادھر اڑوس پڑوس والوں کو پوچھنا شروع کیا تو کہا کسی نے بتایا کہ تیری بیوی کا یہاں لڑکا ہوا لیکن تیری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا کہ مجھے کسی اڑوس پڑوس نے بتایا کہ تیری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور لڑکا پیدا ہوا تھا، وہ لڑکے کا بھی۔
ظاہری بات ہے آدمی روئے گا کہ نہیں روئے گا. وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ 9 مہینے کے بعد آیا, نہ بیوی کا چہرہ دیکھ سکا نہ بچے کا چہرہ دیکھ سکا. اس نے کہا ارے مجھے یہ بتاؤ کون سے قبرستان میں تم نے دفن کیا؟ تو کہا کہ وہ جو گاؤں کا قبرستان ہے وہیں ہم نے دفن کیا. تو آدمی نے کہا چل بھائی مجھے میری بیوی کے قبر پر تو لے جا, میری بیوی کی قبر پر تو لے جا. اس نے بتا دیا دور سے اشارہ کر کے, دیکھ وہ قبر ہے, اسی قبر میں ہم نے تیری بیوی کو بھی رکھا اور تیرا بیٹا جو مر گیا اس کو بھی رکھا اور تیری بیوی کا انتقال ہو گیا اس کو بھی, ایک ہی قبر میں ہم نے دونوں کو دفن کر دیا. اب یہ بیچارہ آیا, یہ بیچارہ قبر کے پاس آیا. میرے دوستو آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا, تاریخ کی کتابوں میں لکھا, یہ قبر کے پاس آیا اور رونا شروع کیا. بھائی ساری باتیں بیوی کی قبر پہ آ کے روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ بیوی کا بھی انتقال ہو گیا, جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب وہ بیچارہ قبر پہ آ کے رو رہا. تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ قبر پھٹی. بھائی قبر جیسے قبر پھٹی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو مری ہوئی ہے لیکن بچہ اوپر زندہ ہے. بچہ اوپر ماں کے سینے پر لگا ہوا ہے اور بچہ زندہ. اس نے جلدی سے وہ بچے کو کیا کیا, اٹھا لیا. لیکن بیوی کو دیکھا تو بیوی تو مر چکی ہے اور مرنے کی ساری نشانیاں بھی اس میں کیا ہے, موجود ہے. تو اس نے جلدی سے بچے کو اٹھا لیا اور باقی قبر کو بند کر دیا. اور حیران ہو گیا کہ معلوم نہیں کتنے زمانے سے یہ لڑکا قبر میں ہوگا اور کیسا ہے, زندہ. ابھی تو وہ سوچ رہا, میرے دوستوں کتابوں میں لکھا, وہ سوچ رہا, غیب سے اللہ کی آواز آئی کہ اے میرے بندے, تو نے بچے کو میری حفاظت میں دیا تھا اس لیے بچہ ہم نے تجھے واپس کر دیا. اگر بیوی کو بھی حفاظت میں دیا ہوتا آج بیوی بھی تجھے واپس کر دیتا. میرے دوستو اندازہ لگاؤ, غیب سے اللہ کی آواز آئی کہ میرے بندے, جاتے جاتے بچے کو کہا تھا نا کہ اللہ حفاظت کرے گا, تو نے میری حفاظت میں دیا, امانت کی طرح سنبھالا, آج تجھے واپس کرتا ہوں. کاش کے بیوی کو بھی میری حفاظت میں دے کے جاتا تو آج اس کو بھی واپس کر دیتا. میرے دوستو یہ واقعہ کیا بتاتا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, ہم نے بھی سنا, لیکن وہ عمر سے یہ داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے, آنسو کے قطرے ٹپکتے عمر فاروق نے کہا صحیح بات ہے, جو میرے خدا کا بن جاتا خدا اس کا بن جاتا ہے. میرے دوستو ایک بار اس کے بن کے تو دیکھو, وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. وہ ناممکن کو, آج آدمی کہتا مولانا روزی نہیں, گھر نہیں. میرے دوستو اس کے سامنے رو نا, اس کے سامنے بول کہ میرے پاس روزی نہیں, میرے پاس کپڑا نہیں. اس کے سامنے اپنا پرابلم رکھ. وہ ناممکن کو, وہ مردے بچے کو زندہ کر کے دے سکتا ہے, کیا وہ ہماری دکان کو نہیں چلا سکتا؟ نہیں چلا سکتا. وہ ہمیں کپڑا نہیں دے سکتا, وہ ہمیں روپیہ پیسہ نہیں دے سکتا. لیکن میرے دوستو مانگنے کی عادت ڈالو نا, مانگنے کی عادت ڈالو. اس کے دربار میں دیر ہوگا لیکن اندھیر نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح تعلق اپنا نصیب فرما دے گے. تو میں نے یہ کہا تھا یہ اللہ کی قدرت ہے. تو میرے دوستو ارادہ کرو بھائی اس سے مانگو گے انشاءاللہ. ارے مانگو گے نا اس سے انشاءاللہ. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, بہت سننے جیسی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, ایک صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے. اتنے میں ایک صحابی دوڑتے آ رہے, دوڑتے اور ہانپتے کانپتے وہ صحابی آ رہے. جب وہ قریب آئے نا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا, یعنی اس طریقے سے دوڑتے ہانپتے کانپتے وہ صحابی آئے. ارے بھائی معاملہ کیا, پرابلم کیا ہوا؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ پاگل ہو گیا. اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے جب وفاداری پر آئے تو کہا جاتا ہے اس سے بڑھ کر وفاداری کرنے والا کوئی نہیں, لیکن جب یہ باولا ہو جائے, پاگل ہو جائے اور یہ کاٹنے دوڑے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو سارے صحابہ وہاں جمع تھے, کہنے لگے بھائی تمہارا اونٹ باولا ہو گیا, پاگل ہو گیا ہے کہاں میں نے اس دروازے بند کر دیے ہیں, یعنی جہاں میرا اونٹ ہے وہاں چاروں طرف سے میں نے دروازے بند کر دیے, کیونکہ اگر دروازہ کھولوں گا تو اتنا باولا اتنا پاگل ہوا نہ جانے کتنا نقصان کرے گا. تو سب نے کہا لیکن تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے؟ بھائی اونٹ پاگل ہو گیا, باولا ہو گیا, جو ہم کو علاج کرنا کریں گے کیا؟ تو کہا اللہ کے رسول میرے اسی کے اوپر سارا گھر چلتا ہے. اللہ کے رسول صبح سے پاگل پنے پر اترا ہے, یہ شام کا وقت ہونے آیا, اللہ کے رسول میں کیا کروں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا چلو میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں. صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ نہ جائیں, ہم 8-10 جاتے ہیں, ہم کو معلوم ہے کیسا کنٹرول کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آنا ہو تو میرے ساتھ میں آؤ, ورنہ میں آگے بڑھتا ہوں. یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے, اب جس ایریا میں اونٹ کو رکھا گیا تھا اور اس کو بند کر دیا تھا, ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو.
تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول ایسے دروازہ نہیں کھولا جاتا, وہ سیدھے دوڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو. چنانچہ دروازہ کھولا گیا, اونٹ سامنے ہی بیٹھا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آرام سے اطمینان سے جا رہے اور اونٹ بھی جیسے دھیرے 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 چلتے آ رہا اور آ کر سیدھے ہمارے نبی کو سجدہ کر لیا. بولو سبحان اللہ. بولو اونٹ نے آ کر, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اونٹ نے آ کر سجدہ کیا. جب سجدہ کیا اور اس کی آنکھوں میں جیسے اونٹ کی آنکھیں بھی بھری ہوئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے ہوئے, اونٹ نے سجدہ کیا. اور وہ جتنے صحابہ کرام تھے سب کے لیے بڑا عجب معاملہ تھا کہ اونٹ باولا ہو جائے, اونٹ پاگل ہو جائے, وہ سامنے کاٹنے کے لیے دوڑتا یہ آتا ہے اور اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ سجدہ کر رہا. تو وہ صحابہ کرام سب ہمارے نبی کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے, اگر ہم بھی آپ کو سجدہ کریں تو کوئی حرج ہے؟ ہم بھی آپ کو سجدہ, کیونکہ اونٹ تو آپ کو سجدہ کر رہا ہے, ایک جانور ہے وہ آپ کو سجدہ کر رہا, ہم آپ کو سجدہ کریں. میرے پیارو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ بدل گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور کہا سنو قاعدہ سنو, سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو ہوگا, اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوگا. بولو سجدہ ہوگا تو صرف کس کو ہوگا؟ ہمارے نبی کے الفاظ کتنے پیارے الفاظ ہیں. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسجد احد لاحد. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ رول اور یہ ریگولیشن اور یہ قاعدہ بنا دیا کہ کوئی بندہ کسی بندے کو کیا, کوئی بندہ کسی ولی کو کیا, کوئی بندہ کسی نبی کو کیا, سجدہ نہیں بولو نا, سجدہ حرام. بولو سجدہ حرام, گنہگار. سجدہ ہوگا تو صرف اس کو ہوگا. کیوں اللہ کو کیوں ہوگا؟ جیسے آپ کو بتایا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے ہمارا کلمہ سب سے پہلے مضبوط ہونا چاہیے. بولو لا الہ. ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں, ایک اونٹ آ کر ہمارے نبی کو سجدہ کرے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, ہمارے نبی کا مرتبہ, ہمارے نبی کا رتبہ اللہ کی قسم بہت اونچا ہے. یوں کہہ دو اللہ کے بعد, بولو اللہ کے بعد, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر سب سے اونچا مقام ہے تو بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ. میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں, بہت پیاری حدیث, اور سنانے میں بھی اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں, بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے, ہمارے نبی جا رہے, دائیں طرف حضرت ابو بکر, بولو دائیں طرف کون؟ حضرت ابو بکر. بائیں طرف حضرت عمر, بولو بائیں طرف کون؟ حضرت عمر. اچھا سفر ہو رہا ہے, جا رہے, جنگلوں کا سفر ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے. اب ہو سکتا پیدل جا رہے ہو یا ہو سکتا کہ اونٹ پہ سوار ہو, لیکن اچانک ایک آواز آئی. آواز کیا آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. آواز آئی. اب حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے کہ تم بولے, حضرت عمر حضرت ابو بکر کو دیکھے تم بولے, لیکن حضرت ابو بکر بھی بولے بولو نہیں, اور حضرت عمر بھی, کیونکہ تو ساتھ میں چل رہے, نبی کو سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اللہ کے رسول بازو میں, یہاں حضرت ابو بکر ہے, یہاں حضرت عمر ہے. اب تھوڑا اور 2-3 قدم آگے بڑھے ہوں گے, پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول, ابو بکر کہے میں آپ کو سلام نہیں کر رہا, عمر آپ کو سلام نہیں کر رہے, تو یہ سلام آپ کو کون کر رہا؟ ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی جب ہنستے تھے نا, ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے اور ایک اشارہ کیا, ایک بڑا پتھر تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حجر يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پتھر ہے یہ مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, یہ مجھے سلام کرتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سوچو ہمارے نبی کا مقام, سوچو کس نے پہچانا ہمارے نبی کو؟ ارے بولو نا کیا ہوا؟ پتھر نے, اللہ نے پتھر کو عقل دی, دماغ, ایمان, جان, روح, بیوی, بچے, کچھ نہیں, ایک پتھر پتھر ہے. وہ پیارے نبی کو پہچانے, سوچو نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا. ایک بے جان, ایک بے عقل, ایک غیر مکلف, ایک پتھر ہمارے نبی کو پہچانے.
اور ہم یہاں مارکیٹ والے نبی کو پہچانے ہم لوگ؟ پتھر تو پہچان لے. اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لو، یہ ابھی میں شروع میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ رجب مہینہ بزرگی والا مہینہ، ارے بولو نا، کہا کہ نہیں کہا میں نے؟ احترام والا مہینہ. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ رجب مہینے میں جو چیز پیش آئی، اللہ کی قسم کبھی آئی نہیں تھی اور کبھی آئے گی بھی نہیں. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ، بولو کن کے ساتھ؟ حضرت. اور ہمارے نبی پہنچے بیت المقدس. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پہنچے؟ معراج کے سفر میں بیت اللہ نے فرمایا، بھائی تھوڑا مائک کی آواز اونچی کرو، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یعنی ہمارے نبی پہنچے بولو کہاں؟ بیت المقدس. اچھا بیت المقدس میں بولو ہمارے نبی، ساتھ میں کون ہے؟ سب بولیں گے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور معراج کا سفر ہے تو ہمارے نبی نے اپنی سواری کو باہر باندھ دیا. بھائی جو سواری پر ہمارے نبی آئے تھے، سواری کا نام براق. بولو کیا نام؟ براق. جیسے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کوئی 2 ویلر پر، کوئی 3 ویلر پر، کوئی 4 ویلر پر آئے ہوں گے، سب نے اپنی سواری کو باہر رکھ دیا. ہمارے نبی نے بھی سواری کو باہر رکھا اور حضرت جبرائیل کو کہا چلو مسجد میں آئے. اب مسجد بیت المقدس، بولو مسجد جس کو آج کہتے ہیں مسجد اقصی. بولو کیا کہتے ہیں؟ مسجد اچھا پوری مسجد بھری ہوئی، پیک، یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. اچھا جب مسجد پوری بھری ہو، پیک ہو، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو اور نیا آدمی اندر آئے تو کہاں بیٹھنے کا اس کو؟ پیچھے. ایسا تو ہے نا فلانگ کے آگے آنے کا، یہ تو ڈسپلن نہیں ہے، پیچھے بیٹھ جانے کا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل کے ساتھ یوں آئے، یوں مسجد میں آئے، پوری مسجد بھری ہوئی. اچھا جتنے مسجد میں بیٹھے، معلوم نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں مسجد میں بیٹھے ہیں، سب کے کپڑے بالکل سفید ہے، سر پہ امامہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ غسل کر کے آئے ہو، سب کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے. بولو سبحان اللہ. اور ہر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بیٹھے ہوئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوری مسجد بھری ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے. تو اللہ کے رسول وہاں بیٹھنے لگے. کہاں پر؟ پیچھے، جہاں کیونکہ جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی، پورے جماعت خانہ بھرا ہوا ہے وہاں. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول آگے بڑھے. کہاں آگے بڑھے؟ جگہ تو ہے نہیں، آگے بڑھنے کا مطلب کیا؟ سب بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھ جائیں گے. حضرت جبرائیل نے کہا آپ کے انتظار میں تو بیٹھے ہیں. بولو سبحان اللہ. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بے شک ہمارے انتظار میں بیٹھے، لیکن جگہ تو ہے نہیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ قدم بڑھائے. آپ قدم بڑھاتے جائیں گے، اللہ خود جگہ بناتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قدم آگے بڑھایا. اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر، آدھے مجمع کو ادھر، درمیان میں راستہ بن گیا. ہمارے نبی اس راستے سے آگے بڑھنے لگے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے میں آگے بڑھا، ابھی تو آدھا پہنچا ہوں گا کہ ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے یہ بھی آواز آئی حی علی الصلاۃ. ہمارے نبی آگے بڑھے. اب جو امامت کا مصلی ہوتا ہے وہاں ہمارے نبی آ کر کھڑے ہو گئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا سب جمع ہو گئے، نماز پڑھائیے. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے نماز پڑھانا؟ ہاں صلی رکعتین، آپ نماز پڑھائیے. ہمارے نبی مصلی پر گئے. بولو سبحان اللہ. کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ لیکن جیسے ہمارے نبی نے سلام پھیرا، آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جبرائیل یہ تو سمجھ میں آ گیا، ہم بیت المقدس آ گئے. بولو سبحان اللہ. مسجد اقصی میں آ گئے. بولو سبحان اللہ. لیکن جبرائیل یہ من ہاولا، یہ کون ہے میرے پیچھے؟ یہ اتنے خوبصورت لوگ، امامہ پہنے ہوئے، سفید کپڑا پہنے ہوئے اور بالکل چہرہ نورانی، یہ کون ہے میرے پیچھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات اللہ نے آپ کو یہ شرافت دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر کم زیادہ آج اللہ نے سب کو یہاں جمع کیا ہے. اور اللہ نے فیصلہ کر دیا میرا ہر نبی مقتدی ہوگا. آج میرا محمد سب کا امام ہوگا. آج میرا محمد سب کا، تو آپ تو سب نبیوں کے بھی امام ہیں. میرے دوستو ایک پتھر کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کون ہے. ایک پاگل اونٹ کو معلوم ہے کہ بولو ہمارے نبی
कौन है? और सारे नबियों को मालूम है कि हमारे नबी इमाम है और हम मुफ्तदी हैं, और हमको मालूम है हमारे नबी कौन है। आपसे पूछ रहा हूं, ये वक्त खत्म होने जा रहा है, हमारे नबी कौन है? हमारे नबी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अच्छा, ये रजब महीने में मेराज हुई, बोलो हाँ बोलो हुई, अरे बोलो ना, हुई ना मेराज। मेराज में क्या तोहफा मिला? ऐसा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हो भाई, आपने नहीं खाना खाया तो मैं कौन सा खा के बैठा हूं। साथ में बोलो ना, मेराज में क्या मिला? कितनी मिली? 50। कितनी? और हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम मासूम कौन होगा? हमारे इमाम साहब। हाँ, कौन मासूम होगा? हमारे नबी को 50 नमाज में कहा ठीक है ले जाता हूँ, मेरी उम्मत पढ़ेगी, मेरी उम्मत। वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कहाँ? कहा उम्मत के पास जा रहा हूँ, 50 नमाजें लेके जा रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, आप तो हमारे इमाम हैं, 50 नमाज नहीं कम करवाएं, और आप ही करवा सकते, बाकी कोई नहीं करवा सकता। हमारे नबी का ऊपर जाना फिर आना, फिर जाना फिर आना। अरे वो 50 नमाजें उसको कम कराते गए, 45, उसके बाद 40, 40 के बाद 35, 35 के बाद 30, 30 के बाद 25, 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 10, और 10 के बाद जब 5 हो गई ना, तो हजरत मूसा ने कहा नहीं और कम कराए, और कम कराए। हमारे नबी बहुत रोए, कहा अब जाते हुए शर्म आती है, चलो 5 नमाजें लेकर हमारे नबी आए मक्का मुकर्रमा। बोलो कहाँ आए? अच्छा, हमारे नबी जब मक्का मुकर्रमा आ गए, यानी मेराज का सफर कंप्लीट, बोलो मुकम्मल हो गया। हमारे नबी के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह पूछ रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा क्या हुआ, चेहरे पर उदासी किस बात की? कहा अल्लाह आपको तो सब मालूम है, उदासी सिर्फ इस एक बात की है, बाकी इतनी खुशी है कि मैं मेराज पर गया, मेहमान बनकर गया, और गया नहीं बल्कि बुलाया गया। बोलो सुभान अल्लाह। कहा अल्लाह खुशी तो बहुत है, लेकिन एक बात का गम है। अल्लाह ने पूछा किस बात का गम है? कहा अल्लाह आपने नमाज कितनी दी थी? जोर से बोलेंगे, कितनी दी थी? मैं कितनी लेकर आया? अल्लाह इसका गम है, दी थी 50, लेकर आया 5। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब उदास नहीं होना, आपको रोना नहीं है, आपको 50 चाहिए, फिर 50 कर दो, 50 कर दो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्के में आ गए थे, कहा अल्लाह 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 50 हो गई, अल्लाह मैं ऐलान कर दूं, मैं ऐलान कर दूं 50 का। अल्लाह ने फरमाया ऐलान नहीं करना 50 का, 5 भी बाकी है, 50 भी बाकी है। आपकी उम्मत बहुत प्यारी उम्मत है, आप नबी है, आपसे बढ़ के कोई नबी नहीं, आपकी उम्मत से बढ़ के कोई उम्मत नहीं। आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब दूंगा 50। तबारक व तआला फरमाते हर एक को दुनिया छोड़ के जाना, पूरा मजमा बोले ना बाकी रहने वाला कौन? सिर्फ अल्लाह। बोलो सिर्फ। और अल्लाह कहते हैं तो कहीं भी जा, कहीं भी भाग, कहीं भी दौड़, मौत का वक्त आएगा, 1 सेकंड आगे नहीं। और बोलो 1 सेकंड। अल्लाह ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां जहां हो सके चले जाओ, लेकिन मौत आएगी, और मौत 1 सेकंड भी आगे नहीं। बोलो 1 सेकंड भी। बल्कि आपको एक अजीब बात बताऊं, जुमा का दिन हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, बोलो कौन? हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, कूफा की जामा मस्जिद में जुमा का दिन आप मिंबर पर खड़े हैं, और आपने जो खुतबा दिया है, मौत पर जो खुतबा दिया है, सारे सहाबा चूंकि वो लोग अरबी जानते थे। हमारा मामला तो ऐसा है कि इमाम खुतबे में क्या कहता, न पहला खुतबा हमको समझ में आता, न दूसरा खुतबा समझ में आता, न नमाज हमको समझ में आती, क्योंकि हम अरबी जबान जानते ही नहीं। हजरत अली ने जब कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दिया, ऐसा जबरदस्त रोते हुए खुतबा दिया, अल मौत अल मौत अल मौत लैसा मिन्हु फौत इन अक़मतुम लहु अख़ज़कुम व इन फ़ररतुम मिन्हु अदरककुम फ इन वराअकुम तालिबुन हसीस व हुवा अल क़ब्र अला इन्नल क़ब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। हज़रत अली ने फरमाया मौत से डरो, मौत से डरो, फिर मौत की तैयारी करो, कोई बचने वाला नहीं। सामने खड़े रहोगे तो भी मौत तुम्हें दबोच लेगी, और अगर तुम भागोगे तो भी मौत तुम्हें पकड़ लेगी। और फरमाया ये मिट्टी तुम्हें ढूंढ रही है। कौन सी मिट्टी? ये कब्र की मिट्टी तुम्हें ढूंढ रही है, और जहां तुम्हारा मुकद्दर होगा वहां कब्र में जाओगे। फिर 2 ही रास्ते होंगे, या तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगा,
گا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا۔ میرے پیاروں، کب آئے گی ہم کو موت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، موت معلوم ہے کب آئے گی؟ میں آج بتا رہا ہوں کب آئے گی موت، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے دعا کرو ہمارے مرحوم امام مولانا قاری عبد المحیط، اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ موت کب آئے گی میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے، اور میرے کو تو ہو ہی گیا ہے کہ کب آنے والا معاملہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت یعقوب، ساتھ میں بولیں گے پورا مجمع، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت، نہیں ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ حضرت۔ بہت زبردست نبی، بہت زبردست نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تو بہت بڑے نبی حضرت یعقوب، آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم، ان کے ابا محترم، بولو کون؟ حضرت یعقوب۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب ایسے ہی بیٹھے اور سب ان کے دوست احباب، پوری مجلس بھری ہوئی ہے، سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی، توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی، اور سامنے وہ آ رہے ہیں، ایک نورانی شخص آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا، سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے، یعنی کون ہے؟ موت کا فرشتہ۔ تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا، بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا۔ مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا، موت کے فرشتے کا آنا، مطلب ہے کہ کسی کا وقت۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے، دھیرے 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 وہ فرشتے آ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے کہ یہ داخل ہوئے، اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے، کہیں بھی موت کی ابھی خبر آئے گی، لیکن وہ نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے، سیدھے حضرت یعقوب کے پاس آئے۔ کن کے پاس آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لیے آئے؟ تم ملک الموت؟ تو کہا میں ملک الموت۔ تو کہا روح نکالنے آئے؟ تو کہا نہیں، روح نکالنے نہیں آیا، آپ بہت خوبصورت ہیں، اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا۔ اب جب حضرت یوسف خوبصورت ہے تو ان کے ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ابا صاحب کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا، دو چار باتیں کرے۔ کہا موت کا معاملہ تو نہیں؟ کہا نہیں، موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی، کافی لمبی بات ہوئی۔ جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے، ملک الموت یعنی موت کے فرشتے، حضرت عزرائیل، بولو کون؟ حضرت عزرائیل۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا او عزرائیل ذرا ادھر آؤ، واپس آئے۔ کیا کام ہے؟ کہا واپس آؤ گے؟ بھائی واپس آؤ گے؟ تو کہا موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا، بھائی روح نکالنے تو آؤں گا، اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا نا ایک سیکنڈ، جب موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں، اور ایک سیکنڈ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں۔ تو فرشتے نے کہا آؤں گا، واپس آؤں گا، آپ کی روح نکالنے آؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آنے سے 3 دن پہلے میرے کو بول دینا، آنا ہے، آنا، روح نکالنا، جانا تو ہے ہی دنیا سے، لیکن کتنے دن پہلے بول دینا؟ یا تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو 3 دن پہلے خبر کر دیں گے۔ چلے گئے، بولو چلے گئے۔ حضرت یعقوب بھی بڑے خوش، یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی؟ 3 دن پہلے، اور 3 دن پہلے خبر مل جاوے تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب ایک لمبا زمانہ گزرا اور وہ حضرت اسرائیل واپس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، کمرے پہ دستک ہوئی، ٹھک ٹھک آواز ہوئی، کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا ٹائم از اوور، وقت ختم ہو گیا، اب آپ کی روح نکالنا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کہا تھا نا 3 دن پہلے خبر کرنا، 3 دن پہلے خبر کرنا، تم نے 3 دن پہلے خبر نہیں کی اور آ گئے۔ ارے میری روح نکالنے کے واسطے آئے، ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ 3 ایام و لیالیہا، 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے، بغیر خبر کیے اچانک آ گئے۔ تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی۔ کہا آپ کو نہیں، ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے،
ایک کا دکا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے، باقی 99% تو ہم خبر کر کے آتے، بغیر خبر کے نہیں آتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غصے میں تھے، کہا آج جس کو خبر کی ہوگی، مجھے کسی نے خبر نہیں دی۔ کہا آپ کو بھی خبر دی، تو کہا کب خبر دی؟ کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو، پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے، داڑھی کے بال کالے تھے، ابھی سفید ہو گئے۔ حضرت یعقوب کی تو عمر ہو گئی تھی، سفید ہو گئے، ہمارے بھی بہت سو کے ہو گئے، وہ الگ بات ہے کہ پالش مارے، باقی سفید ہو گئے۔ کہا وہ داڑھی کے بال اور یہ، تو کہا کہ ہاں ہو گئے۔ کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں، ہم نے تو خبر دے دی، یہ داڑھی کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا ڈنکا بجا دیا کہ ہم آنے ہو۔ پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے، اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں، کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی۔ کہاں ہوتی؟ کہا جب یہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا، یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، پہلے آپ بہت تندرست تھے، آپ کے شریر میں، آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا، لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا، مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی۔ کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا، اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں۔ اور کہا اکیلے آپ کو نہیں، ہم تو ہر بندے بندی کو بتاتے، لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہاں ہم بھی بیٹھے آ گئے، ارے بولو نا سگنل آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو کبھی بھی موت آئے گی نا۔ اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم؟ سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی مرنا تو ہے، جنازہ رکھا ہوگا ہمارا، بھائی میرا آپ کا جنازہ رکھا ہوگا، بیوی روتی ہوگی، بچے روتے ہوں گے، بھائی روتے ہوں گے، اور گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو غسل دینا ہے، وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا کہ اس کو جنازہ، اس کو کفن پہنانا ہے، اس کے جنازے کو وہ سب ہوگا۔ لیکن سب سے کٹھن معاملہ، آج دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے۔ آمین بولو آمین اللہ۔ ورنہ میرے پیارو وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی عادت ہی آنکھوں کا باہر غلط استعمال کرنا، عورتوں کو دیکھنا، جو عادت ہم سب کے اندر موجود ہے۔ جب آخری وقت آیا کلمہ پڑھنے جائے تو کلمہ نہ ملے، کوئی اللہ کے ولی آئے کہ اللہ اس کو کلمہ دے دے، غیب سے آواز آئی، زندگی بھر آنکھوں کا غلط استعمال کیا، ہم اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کریں گے۔ میرے پیارو قرآن کریم میں ہے اللہ جس کو چاہے گا بولو کلمہ دے گا، جس کو چاہے گا کلمہ مرنا ہے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ موت کے وقت کلمہ ملے نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، موت کے وقت جس کو چاہا کلمہ دے دیا، جس کو چاہا کلمہ چھین لیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، قبر میں جائیں گے کتنے سوال ہوں گے؟ ہاں بولو نا کتنے؟ جس میں پہلے دو ایزی ہیں، تیسرا لازمی ہے اور سب سے بھاری ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک۔ قبر میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، قبر میں چلے گئے، سب دفن کر کے چلے گئے، اور بھائی بھی مٹی مار کے چلے گئے، دوست بھی مٹی مار کے چلے گئے، بیٹا بھی مٹی مار کے چلا گیا، روتے روتے سب چلے گئے، اپنی بلڈنگ میں پہنچ گئے، نیچے کرسیاں لگ گئی، کھانا تیار ہو گیا۔ ہوتا ہے نا باہر کے مہمان کھا کے جانا، وہاں کھانا شروع ہوتا ہے، یہاں سوال جواب شروع ہوتا ہے۔ وہاں ہمارے رشتے دار، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارے دوست احباب کھانے کے دسترخوان پر ہے، یہاں پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دے دیں گے، بولو دیں گے انشاءاللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ بولو کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ بولو دینی الاسلام، ساتھ میں بولو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب۔ سب سے کٹھن سوال تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون نبی تھے جو تمہارے درمیان آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، حدیث لے کر آئے تھے، حلال بتایا تھا، حرام بتایا تھا، کون تھے؟ میرے پیاروں اگر کوئی نمازی ہوگا،
اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا, بندوں کا حق ادا کرنے والا ہوگا. اتنا آسان جواب دے گا, ہوا محمد الرسول اللہ, وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جاءنا بالبینات والہدی, ارے وہ قرآن بھی لے کر آئے تھے, حدیث بھی لے کر آئے تھے, اور ہم نے اس پر عمل کیا. بس جیسے وہ سیدھا جواب دے دے گا, اعلان ہوگا اس کی قبر کو 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا کر دیا جائے. اور پھر کیا اعلان ہوگا؟ یہ اعلان ہوگا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. اعلان ہوگا بندہ سچا ہے, جنت کا بچھونا بچھا دو, جنت کا کپڑا پہنا دو, جنت کا دروازہ کھول دو. جب سب ہو جائے گا تو وہ فرشتے کو کہے گا, فرشتے سوال کرنے آئے تھے نا, ہو گئے نا سوال, اب یہ فرشتے کو سوال کرے گا میرے کو گھر جانا ہے. تو فرشتہ کہے گا بھی گھر جانے کا راستہ بند. تو کہا گھر نہیں جانا تو گھر والے کو خبر تو کرو کہ میرا کیا حال ہے, کیونکہ میرا تو خبر دیکھو, میرا گھر تو چھوٹا تھا, یہ تو 70 گز لمبا 70 گز چوڑا, اور اللہ نے اپنا نور اس میں بھر دیا, اور اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا, اللہ نے جنت کا بچھونا دے دیا, اللہ نے میرے کو کفن لے کر آئے تھے, یہ جنت کا کپڑا میرے پاس آ گیا, میرے گھر والوں کو خبر تو دینا ہے. تو فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس, سو جا جیسے دلہن سوتی ہے, سو جا آرام سے جیسے دلہن سوتی ہے. جو سب سے تیرا پیارا ہوگا وہ تجھے آ کر اٹھائے گا. تو کہے گا میرا سب سے پیارا کون ہے, کون مجھے اٹھائے گا؟ کہا ایک وقت آئے گا نبی خود آئیں گے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, اور تجھے اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ میں پورے قافلے کے ساتھ تجھے جنت میں پہنچا دیں گے, بولو سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی بے نمازی جس کے اوپر منافق کا لیبل لگ گیا, اس کو جب یہ تیسرا سوال ہوگا نا, من ھذا رجل, یہ کون ہے, نبی کون ہے, الذی بعث فیکم, جو تمہارے درمیان میں آئے وہ نبی کون ہے؟ تو کیا کہے گا معلوم, لا ادری, کچھ معلوم نہیں میرے کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو اس وقت آواز آئے گی, فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. آواز آئے گی جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. سب جانتا تھا, طاقت تھی, مگر فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا. یہ جھوٹا ہے, اس کو جہنم کا لباس پہناؤ, جو تارکول کا بنا ہوا لباس ہوگا, گرم گرم جہنم کا پہناؤ, جہنم کا دروازہ کھول دو, اور قیامت تک اس کو مارتے رہو. میرے پیارو, اللہ میری اور آپ کی حفاظت. قاری صاحب کا بیان, امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا ضرور سنا ہوگا. بیان اچھا لگا ہو دوستو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے